بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد شتّا کے عنوان سے کچھ فائدے ہم نے پڑھ لیے تھے۔ تیسرا فائدہ ہے، کاتب کتاب کے مؤلف فرماتے ہیں بیّن استادی السید محمد رحمہ اللہ نکاتن، یعنی مسائل دقیقۃ۔ میرے استاد سید محمد رحمہ اللہ نے کچھ نکات بیان کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ نکات کیا ہوتے ہیں؟ تو نکات مسائل دقیقہ یعنی باریک قسم کے مسائل بیان کیے ہیں، حول ضبط حرکات المصادر، ان مصادر کے حرکات کو معلوم کرنے سے متعلق، یعنی اس کی تعین اور تحدید کرنے سے متعلق کہ جو غیر ثلاثی مجرد سے ہے، وہ مصادر کہ جو ثلاثی مجرد کے نہیں ہے۔ ثلاثی مجرد کے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تقریباً 44 اس کے اوزان تھے۔ اب یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ کی جو مصادر ہے، ان کے آخری حرف کی حرکات، اس کی تشکیل اور اس کی ضبط، اس کا ضبط، اس کے متعلق انہوں نے کچھ نکات اور کچھ مسائل دقیقہ باریک مسائل بیان کیے ہیں۔ نذکرھا افادۃ للطلبہ، ہم ان کو ذکر کرتے ہیں طلبہ کو فائدہ دینے کے لیے کہ طلبہ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ پہلی بات، حرکت ما بعد الساکن الاول فی المفاعلۃ والفعللۃ، مفاعلہ اور فعللہ میں پہلے ساکن کے بعد کا حرکت، پہلا ساکن ہے اس کے بعد کا حرکت کیا ہوگا؟ کل مصدر من غیر ثلاثی مجرد فی آخرہ تا، ہر وہ مصدر جو غیر ثلاثی مجرد ہو اور اس کے آخر میں تا ہو، وفاؤہ مفتوحۃ، اور اس کی فا مفتوحہ ہو، جیسے المفاعلۃ فا مفتوحہ ہے، والفعللۃ فعللۃ کذالک فا مفتوحہ ہے، وفاؤہ مفتوحۃ اور اس کی فا مفتوحہ ہو، فما بعد الساکن الاول یکون مفتوحا، پہلے ساکن کے بعد کا حرف جو ہے وہ مفتوح ہوگا۔ مثل مفاعلۃ وفعللۃ، پہلے ساکن مفاعلہ میں الف ہے اور فعللۃ میں عین ہے، تو اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، عفواً وہ مفتوح ہے، جیسے مفاعلہ ان عین مفتوح ہے اور فعللۃ میں پہلا لام مفتوح ہے۔ وکذا ملحقاتھا السبع، اسی طرح سے اس کے ساتوں ملحقات کی بات بھی ہے، جیسے جلببۃ، سرولۃ، سیطرۃ، اور 4 اور ملحقات بھی تھے، ٹھیک ہے، تو سب میں ایسے ہی ہوگا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا، ایک مسئلہ یعنی باریک مسئلہ یا ایک نقطہ وہ یہ تھا۔ دوسرا نقطہ، حرکت عین باب التفاعل والتفاعل وتفاعل، تفاعل اور تفاعل اور تفاعل، ان تینوں بابوں کے عین کی حرکت کیسے ہوگی؟ تو فرمایا کل المصدر کانت فیہ تا قبل الفاء المفتوحہ، ہر وہ مصدر کہ اس میں تا ہو فا مفتوحہ سے پہلے، جیسے تفاعل تفاعل تفاعل، ٹھیک ہے، تو فا مفتوحہ ہے، اس سے پہلے تا آیا ہے۔ یکون ما بعد الساکن الاول مضموما، پہلے ساکن کے بعد کا جو حرف ہے وہ مضموم ہوگا، جیسے تقبل، تفاعل، بات سمجھ میں آ رہی ہے، وتقابل، تفاعل، تسرول، وکذا ملحقاتها الثمانیہ نحو تجلبب، تسرول، تشیطن، تجورب، یہ سارے ایسے ہی ہیں۔ اچھا، حرکت عین باب التفعیل، تفعیل کے باب کے عین حرف کی حرکت کیسے ہوگی؟ اذا كانت الفاء ساکنة فی مصدر، جب فا مصدر میں ساکن واقع ہو، جیسے تفعیل میں ہے تو فا یہاں پر ساکن ہے، تفاعل میں تو مفتوح تھا لیکن یہاں پر یہ ساکن ہے فا، فما بعدها یکون مکسورا، اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ مکسور ہوگا، جیسے تصریف، تفعیل۔ ابواب الحمزۃ الوصلیہ، حمزہ وصلیہ کے ابواب، کل مصدر کانت فی اولہ حمزۃ وصلیہ، ہر وہ مصدر کہ اس کے شروع میں حمزہ وصلیہ ہو، یکون بعد الساکن الاول مکسورا، پہلے والے ساکن کے بعد کا حرف مکسور ہوگا، جیسے اجتناب، پہلا والا حرف ساکن وہ جیم ہے، ٹھیک ہے، تو جیم کے بعد والا جو حرف ہے وہ مکسور ہے، اس پہ کسرہ ہے، اجتناب۔ اسی طرح سے استنصار، تو یہاں پر سین، پہلا والا سین جو ہے یہ ساکن ہے اور شروع میں حمزہ وصلیہ ہے اور یہ سین ساکن ہے، تو اس ساکن کے بعد جو حرف آیا ہے وہ مکسور آیا ہے، اس پر کسرہ ہے۔ وَأَمَّا إِفَّاعُلٌ وَإِفْفَعُلٌ فَلَيْسَ مِنْ قبیل ابواب حمزۃ الوصل، افاعل اور افعل یہ دونوں باب جو ہے یہ حمزۃ الوصل کے ابواب میں سے نہیں ہے،
لأنهما مرفوعان للتفاعل والتفاعل، اس لیے کہ یہ دونوں مرفوع ہے، لأنهما فرعان للتفاعل والتفاعل، یہ تفاعل اور تفاعل کے فرع ہیں دونوں۔ حرکت عین باب الافعال، افعال باب کے عین کی حرکت۔ کل مصدر فی اولہ حمزۃ قطعیۃ، ہر وہ مصدر کی جس کے شروع میں حمزہ قطعیہ ہو۔ فبعد الساکن الاول یکون مفتوحا، پہلے والے ساکن کے بعد کا جو حرف ہے وہ مفتوح ہوگا، جیسے افعال، الافعال، ٹھیک ہے۔ تو الافعال شروع میں حمزہ قطعیہ ہے، اس کے بعد جو حرف ساکن آیا ہے وہ فا ہے، تو اس فا کے بعد کا جو حرف ہے وہ مفتوح ہوگا، جیسے اقبال، ادبار، ٹھیک ہے، اجماع، یہ سارے جہاں جہاں بھی اس طرح سے افعال آئیں گے وہ سارے کے سارے وہ مصادر وہ جو ہے وہ پہلے والے ساکن کے بعد کا حرف وہ مفتوح ہوگا۔ قاعدۃ لضبط حرکت عین المضارع المعلوم، مضارع معلوم کے حرکت عین کے حرکت کو ضبط کرنے کا قاعدہ۔ لو اتت قبل الفاء تاء فی الماضی، اگر فا سے پہلے تا آ جائے ماضی میں، من غیر ثلاثی مجرد، غیر ثلاثی مجرد سے، فعین المضارع تکون مفتوحۃ، تو اس وقت مضارع کا جو عین ہے وہ مفتوح ہوگا، والا فمکسورۃ، اور اگر ایسا نہ ہو کہ فا سے پہلے تا آیا ہو ماضی میں غیر ثلاثی مجرد کے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر مکسور ہوگا، جیسے تقبل یتقبل، اور تقابل یتقابل، تفعلل یتفعلل، ٹھیک ہے۔ واللام الاولی او ما یقوم مقامها فی حکم عین المضارع فی الرباعی، پہلا والا لام جیسے تفعلل میں ہے، ٹھیک ہے، وہ اور یا جو اس کے قائم مقام ہو وہ عین کے مضارع کے حکم میں ہے، مضارع کے عین کے حکم میں ہے رباعی میں اور اس کے تمام ملحقات میں، جیسے یتدحرج، یتفعلل، ٹھیک ہے۔ تو پہلا والا لام یتفعلل، یا جو اس کے قائم مقام ہے وہ عین کے مضارع کے عین کے حکم میں ہے رباعی میں، یتمسکن، یتشیطن، ملحوظہ۔ وجہ ضبط الحرکہ لما بعد الساکن الاول على الخصوص فی هذه النکات، ان تمام نکات میں، ان فوائد میں یا ان مسائل میں آپ نے دیکھا کہ عین کی حرکت کو ضبط کیا ہے، اس کو مضبوط کیا ہے، اس کا یعنی اس کی اعراب کو ظاہر کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بالخصوص صرف انہی اسی عین کو کیوں لیا، یعنی ان سارے نکات میں، اس کے علاوہ دوسرے فا کی حرکت کو کیوں نہیں لیا، لام کی حرکت کو کیوں نہیں لیا، عین کی حرکت کو کیوں لیا؟ ہوا اس کا سبب، اس کا وجہ یہ ہے ان الخطأ کثیرا ما یقع فی تلفظ هذا الحرف، کہ بہت زیادہ جو غلطی واقع ہوتی ہے نا وہ اس حرف کے تلفظ میں ہوتی ہے۔ فبعض الناس یقرؤون المفاعلۃ بکسر العین، ٹھیک ہے، والاجتناب، اور اجتناب پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں مفاعلہ عین کے کسرے کے ساتھ، حالانکہ یہ مفاعلۃ ہے، اور اجتناب جو کسرے کے ساتھ ہے اس کو پڑھتے ہیں اجتناب، وہذا خطأ فاحش، اور یہ بڑی غلطی ہے، لابد من الاحتراز عنہ، اسے بچنا چاہیے۔ اسئلہ، عد بعض الناس التفاعل والتفاعل من الملحقات، بعض لوگوں نے تفاعل اور تفاعل کو بھی ملحقات میں ہی شمار کیا ہے۔ فماذا اجاب صاحب الکتاب، کتاب والے نے اس کا کیا جواب دیا؟ ماذا قال صاحب المنشاب و صاحب ہدایت الصرف باب التفاعل، تفاعل کے باب میں منشاب اور ہدایت الصرف والے نے کیا کہا؟ ما هو التحقیق عند المصنف، مصنف کے ہاں کیا تحقیق ہے؟ ہات دلائلہ و جوابہ عن دلیل المخالفین فی هذه المسئلہ، ان کے دلائل بھی پیش کر دو اور اس کا جواب بھی پیش کر دو جو مخالفین کے دلیلوں سے دیا تھا اس مسئلے میں۔ حل فرع صاحب الکتاب شیئا علی هذه المسئلہ، کیا صاحب کتاب نے اس مسئلے پر کچھ تفریعات بھی پیش کی ہے؟ بین خلاصۃ الفائدۃ الثالثہ التي فيها ستۃ قواعد، تیسرے فائدے کے جو کا خلاصہ بیان کر لو کہ جس میں 6 قاعدے ہیں۔ ایت حاجت ماسہ لانشاء الفائدۃ الثالثہ، تیسرے فائدے کے بنانے کے لیے کون سی ضروری حاجت تھی، کیا ضرورت تھی، یہ اس کو بیان کیا۔ التمارین، طبق النکات المذکورہ علی الامثلۃ الآتیہ، پچھلے جو آپ نے نکات پڑھے ہیں ان کو آنے والی مثالوں میں کو تطبیق کر دو۔
امثلۃ نقطۃ الاولی، پہلے والے نقطے کی مثال: المواصلۃ، الحملقۃ، الزخرفۃ، الشمللۃ، الجلببۃ، القلنسۃ، القلصات، السرولۃ، الشریفۃ، السیطرۃ۔ ٹھیک ہے، یہ سارے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مثالیں دوسرے نقطے کی بھی، تیسرے نقطے کی بھی، چوتھے نقطے کی بھی، پانچویں نقطے کی بھی، چھٹے نقطے کی بھی، ان سارے اسباق کو ساتھ ساتھ ان نکات کے اور ان مثالوں کے آپ غور سے دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یسر اللہ علیکم۔